بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے عمر فروق۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے غصے وقت پاپا جانی کی سائنس۔ پاپا جانی دل کا حال جانتے ہیں، اس حوالے سے ویڈیو ہے، تو دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کا قرآن اور حدیث کے حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور لائک بھی ضرور کرنا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو سائنس نے ہماری زندگی آسان کر کے دکھا دیا اور اس چیز نے پھر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ سمجھا، اور یہ ہے دجالی سسٹم کہ ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، اس کو سب کچھ سمجھ لیا، اور جو ریویلڈ نالج تھا وہی کا علم جو ہماری آخرت سے متعلق تھا، جو ہماری اخلاقیات سے متعلق تھا، اس سے ان لوگوں نے آنکھ بند کر لی۔ اسلام تو دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ایکوائرڈ نالج سائنس نے تو جتنی توہمات کی مٹی پلیت کی ہے نا، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی مٹی پلیت کرنے کا۔ ہم انہیں قرآن و سنت سے آیات اور احادیث بتاتے تھے تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، اب ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آؤ نا جناب، تم لوگ کہتے ہو نا بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ آج کے وقت میں جن لوگوں کو تم لوگوں نے غوث ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا، انہوں نے بھی اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے۔ پاپا جانی اور اس کا جو پوتا ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے، اتنا موٹا اس کو شیشہ لگا ہوا ہے۔ تو جو دلوں کے حال جانتے ہیں وہ یہ اپنے وہ اجمیر شریف کا آئی پیڈ نہیں بنا ہوا، نہ بریلی شریف کا، نہ دیوبند شریف کا، ہاں وہ بھی امریکہ شریف کا، جاپان شریف کا، اسرائیل شریف کا بنا ہوا ہے، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی جب نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ اینک لگاتے ہیں۔ ویسے ان کو کوئی بتایا نا یار تھوڑی عزت بچانی ہے، اینک اتار کے نا انہوں تھوڑا زوم کر لیا کرو، انجینئر صاحب دے فتنے تو بچ جاؤ گے۔ تو وہ اینک لگا کے اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ سائنس نے دیکھیں ان کی مٹی کیسی پلید کی ہے کہ اینک ان کو بھی لگانی پڑ گئی ہے، اور اس سے یہ ان کا پول کھل گیا کہ دل کے حال تو چھوڑتے ہیں۔ جو میں یہ کہتا تھا نا یہ سامنے سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، یہ اردو نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں دیکھ کے بغیر اینک کے، سائنس پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سائنس نے چونکہ سب کچھ کر کے دکھایا تو وہ لوگ ظاہر پھر اسیر ہو گئے، انہوں نے کہا جی واہ واہ واہ، یہ ہے اصل علم، ٹھیک ہے، جس کو یہ روحانیت کہتے ہیں۔ جو کچھ ہے اس نے تو سائنس نے تو کیا کرشمہ کر دیا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر نکل آئے قبر سے باہر اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرا موبائل فون ہے، میں لائیو تجھے اس وقت مکہ اور مدینہ دکھاتا ہوں، وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی اس نے تو 4 مہینے یہاں سے پیدل جا کے حج کیا ہوا ہے، وہ کیسے مان لے گا؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے۔ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں، اوے بابے تے بچے کے سامنے شاہی کوئی نہیں۔ ساڑھے بچے موبائل چلا سکتے ہیں، تھوڑے بابے بھی نہیں چلا سکتے جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لے۔ بنانا نے دور دکھا رہا ہے، وہ چھڑ دو، بنا تو سکتے ہی نہیں ہے۔ تو سائنس نے ان کی بہت مٹی پلیت کی۔ حج عمرے کے لیے جاتے رہے نا یہ سارے بزرگ، تیل تو 1960 میں گوروں نے ہی نکالا ہے۔ ان سے پوچھے جب تم مکے مدینے حج کے لیے جاتے تھے تیل کیوں نہیں تو نظر آیا؟ تسی تو 7 زمینہ تھلے ویکھدے سو جی۔ انجن روک لیا جی بابا جی نے، انجن بڑھایا نہیں روکیا۔ لیاؤ کڈو کیڑے بابے جے انجن روک کے دسن، چڑھائیے انجن تھوڑے بابے ہوتے، انجن روک لیا۔ اندازہ بھی ہے ان کو۔ میں پیر میری سے صاحب کا پڑھ رہا تھا، انجن روک لیا، اور ان کی بایوگرافی پڑھے تو وہ خود ٹرین پہ حج کرنے گئے تھے، یہاں سے کراچی گئے تھے، سٹیم انجن چلتا تھا۔ ظاہر ہے کراچی اگر وہ جاتے پیدل اس کی بجائے ٹرین پہ، اور وہاں سے پھر بحری جہاز میں گئے تھے، انجن روک لیا جی۔ تو سائنس نے تو کچھ نہیں چھوڑا، میں کہتا ہوں جی ان کا۔ اسی لیے میں نے کئی سال یہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو آج کا ماڈرن دور ہے نا، اس میں یہ جو تم نے دیو مالائی قصے کہانیوں والا دین لوگوں کو بتایا نا، اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، یہ ہے ہی فراڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری تھاٹس ہے، ہمارے ذہن والے لوگ شروع سے ایگزسٹ کرتے ہیں،
لیکن چونکہ حکومتوں کے اندر صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے، ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا. یوٹیوب تو نہیں تھا نا. آج آپ امیجن کریں انٹرنیٹ یوٹیوب نہ ہوتا تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے آ کے یہاں پہ لوگ مجھے مل کے جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ آواز دفن ہو جانی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچے. ادروائز شروع سے لوگ یہ ایسی باتیں کرتے تھے، انہیں گستاخ کہہ کے، کبھی باغی کہہ کے، کبھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہہ کے یہ لوگ مروا دیتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتیں انہی کی قرآن و سنت میں نکلتی ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں نکلتا. کہتے ہیں جی نکلتا ہے، دیکھیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا. اچھا جی تخت بلقیس آ گیا تو رفع الیدین کرنا چھوڑ دئیے. کوئی رفع الیدین شروع کر دینا اسے کہتے تخت بلقیس آ گیا سی. بھائی تخت بلقیس دا رفع الیدین نال کے تعلق؟ تو میں تو ان کو پھر للکارا ہے کہ ٹھیک ہے یار چھڑ دو. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا لاؤ مارگلا ہلز کے اوپر رکھو. کیڑا بابا جے لے آؤ بابا کے 2 بار میں مان لاں گا. ہاں تخت بلقیس والا واقعہ وہ ہم مانتے ہیں. بھائی عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو اللہ کے عزت سے زندہ کیا، ہم مانتے ہیں. تمہارے عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹ بولو گے وہ نہیں مانیں گے. ورنہ میں کہتا ہوں جی میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں. چلو یہ کیا کہیں گے آگے سے؟ کہیں گے نا کر کے دکھا. تو تسی نہیں کر کے دکھانا، جھوٹے ہو. یہ میرے نیچے وہ تخت ہے، میں کہتا ہوں جی میں لے کے آؤں جی پلک جھپکنے سے پہلے. چلو منو، کیا کہیں گے؟ لے آ کے دکھاؤ. یہی بات جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو مندے ہی نہیں. تو کوئی اصول ہے آپ کا جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے؟ تو یہ جو دجالی نظام ہے نا، صرف مٹیریل میں بیس کرنا، اس کے پیچھے ہمارے جو مذہبی توہمات ہیں نا ان کا بھی بہت زیادہ دخل ہے. جب آپ یہ کہیں گے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ زلزلہ جو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب دوسری پہ شفٹ کرتی ہے زلزلہ آتا ہے. آپ کو جب یہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر کی منڈیر کے اوپر کوا اگر زور سے بولے تو یہ مہمان کے آنے کی نوید ہے. آپ کو بتایا جائے کہ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی مہمان آئے گا. میری تو روزانہ جوتی پہ جوتی چڑھتی ہے، میں نیڑے نہ لگن دینا کسی کو. مہمان دے آنا دور دی گل ہے. سفر لکھا ہوا ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو سائنس والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا نا، دیکھو باہر ٹمپریچر ہے 40، اندر چیک کر لو 25 ہے. ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا ایئر کنڈیشن بنا کے. ہمارے بزرگ فیراڈے نے تو بجلی بنا کے بتا دی. ہمارے بزرگ آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے کے تو گریویٹیشن کو سمجھا دیا ہے. ہمارے بزرگ نیوٹن نے ہمیں یہ فارمولے دیے ہیں، دیکھو ہم تو اسپیس شٹل لے کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تو آڑے بزرگ کتنے نے کٹو. تو یہ جو انہوں نے یہ سارا ڈکوسلا کیا تھا، یہ دجالی سسٹم بننے کی وجہ بھی یہ لوگ ہیں. انہوں نے جو دین پیش کیا نا اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. آج سائنس کی برکت سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، پرانے بزرگ اگر نکل آئے نا قبروں سے تو یہ ساری چیزیں معجزات اور کرامات ہیں جو آپ کو سائنس نے کر کے بتا دی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ کیا کچھ ہو گیا. ان 250-300 سال کی جو ترقی، اس میں بھی جو لاسٹ 50-60 سال کی ترقی ہے پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جب اس کی برکات لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پھر مٹیریل کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ انبیاء والی جو تعلیمات ہے اس سے پھر روگردانی کرتے ہیں. لیکن پرپز آف لائف وہ آپ کو سائنس نہیں بتائے گی. سائنس صرف خدا کا تعارف کروائے گی. یہ ہارمونی جو اس کائنات کے اندر ہے نا جتنی، وہ آپ کو سائنس بتائے گی کہ بھئی یہ سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کہ انٹروین کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام. وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے. ابھی تو ہر آئے دن ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کلاسیکل فزکس اور کوانٹم فزکس ان دونوں کو اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے. انسانیت تو 20ویں صدی کے آغاز میں کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ہم نے فزکس ساری سمجھ لی ہے. آئنسٹائن نے آگے پورا رخ ہی بدل کے رکھ دیا.
اور پھر جب یہ کوانٹم فزکس والا آیا ہے کانسیپٹ تو دنیا تو پریشان ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور وہ پھر بعد میں اتنی آرگنائز چیزیں بن جاتی ہیں. وہ اب ایک ٹاپک الگ ہے. تو مجھے اچانک، چونکہ آج کل میں کافی ویڈیوز اس کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں، تو میرے ذہن میں آ گیا. تو یہ اللہ ہی اللہ ہے جی، مخلوق کے پلے کوئی شے نہیں، سیدھی سی بات ہے. مخلوق کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے. ہاں، یہ کام ہے کرنے کا. جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ویڈیو تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، کہ انہوں نے کہا کہ بزرگ جو ہیں وہ دل کا حال نہیں جانتے. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بزرگوں نے نہیں کی بھی، وہ سائنس نے کری ہوئی ہیں، سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے. تو وہ کیا ہم بولیں کہ یار وہ پھر ان کو بزرگ مان لے؟ ایسا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے. بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بلانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی آتے ہیں. تو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی تھی. آپ کو ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.